بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے دھند، فوگ۔ فوگ ایک ماحولیاتی آلودگی کا پیش خیمہ اور بہت ہی مشکل سچویشن ہوتی ہے اور انوائرمنٹ کے لیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں انڈسٹریز کی تو اتنی وہ ہے نہیں مقدار زیادہ، لیکن جو ہے وہ انتہائی خراب حالت میں ہے۔ ان کی جو پولوشن ایمیٹنگ ریشو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف وہیکلس پاکستان میں اتنی ساری گاڑیاں بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیولپ کنٹریز، بٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی گاڑیوں کی نسبت اتنا زیادہ دھواں چھوڑتی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ہونے کے باوجود بھی گاؤں دیہاتوں میں بڑے پیمانے پر سردیوں میں لکڑیاں، گوبر اور جو بھی چیز ملے وہ جلا دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپنا کھانا پینا اور باقی ہیٹنگ وغیرہ کے بندوبست کرتے ہیں۔ ایون کچھ گاؤں دیہاتوں کو میں جانتا ہوں جہاں پہ لوگ ٹائر وغیرہ کو بھی جلانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کا جو ریشو ہے، اس کی جو انڈیکس ہے، اس میں پاکستان کافی اوپر جا رہا ہے۔ اب یہ باتیں تو خیر تھیوریز کہہ سکتے ہیں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی دیکھنے پڑھنے سننے والا۔ ناظرین اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو اسلام آباد جیسے مطلب جہاں پر فوگ کا نام سے دھند سے لوگ واقف ہی نہیں تھے، یہاں کے سڑکوں کی یہ حالت ہے۔ 3 دن سے بہت ساری فلائٹیں بھی منسوخ ہو رہی ہے اور بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا، اتنی فوگ کی سچویشن خراب ہے۔ تو اس حالت میں ہمیں دیکھیں کوئی بھی ملک تبھی ترقی کرتی ہے جب وہ اس ملک کو اپنا گھر سمجھے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف ملک کو گھر سمجھے بلکہ پوری یونیورس کو ایز اے ہول اپنا گھر تسلیم کرے اور ہر بندہ اپنے حصے کی ذمہ داریاں ڈالے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی عظیم شاعر نے فرمایا تھا کہ چراغ وہ شعر کیا تھا جس میں کہا تھا اس نے کہ مطلب ظلمتوں کا شکوہ کرنے سے یہ لاکھ درجہ بہتر ہے کہ اپنے حصے کی چراغ کو جلایا جائے۔ 2 سال پہلے جو اقوام متحدہ کی جو اسمبلی میں جنرل جو سیشن ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے جو دین پرائم منسٹر ہے اس نے بھی کتنا سارا مطلب اس کے اوپر فوکس کی تھی، انوائرمنٹ کے اوپر، انوائرمنٹل پولوشن کے اوپر۔ اب دیکھیں انوائرمنٹ ہی وہ بیسک نیڈ آف آل کریچر ہے جس میں ہم لوگ زندہ رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ 2 چیزیں زیادہ ضروری ہے۔ انفیکٹ کھانا اور پینا ڈفرینٹ انٹرولز میں انسان کی اور ہر کریچر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سانس لینا تو ہر کریچر کی لائف سے لے کر ٹو دا اینڈ ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اس یونیورس کو بچانے کی کوشش کریں۔ ادروائز اس یونیورس پہ اگلے 250 سے 300 سالوں کے اندر ایسا ماحول بن جائے گا کہ یہاں پر زندگی کی بقا بھی مشکل ہو جائے گی۔ اب ہم تو یہ باتیں بہت ہی اوپر لیول کی ہیں جن کے اوپر آج ہم سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یورپین کنٹریز اسپیشلی جو کیا نام ہے اس کا اسپیس ٹیکنالوجسٹ، خاص کر ایلن مسک وغیرہ اسی تھیوری کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ دوسری یونیورس پر جا کر کے انسانوں کی نسل انسانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب یہی ساری باتیں بھی صفائی کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے گھر کو، بازار کو، دفتر کو صاف رکھیں بلکہ اوورآل کولیکٹیولی اپنے انوائرمنٹ کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اب جب آپ کا انوائرمنٹ ہی خراب ہے، اتنا دھند ہے، اتنا فوگ ہے، اتنا سارا اسموک ہے،
جہاں آپ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرنا، چلنا مشکل ہو جائے، سانس لینا دشوار ہو جائے، تو اس کے بعد آپ مریض ہی بنیں گے. پھر تو آپ کا انٹلیکچوئل بننا اور انسان کامل بننا تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے ناظرین، سامعین، میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا حد الامکان، حد المقدور کوشش ہم کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور اسموک ایمیٹنگ کو اور کاربن ایمیٹنگ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے، اور یوسیج آف پلاسٹک اینڈ اٹس بلانگنگس کو کم سے کم کرے، اور ڈسپوزیبل اور پیپر ویسٹ نکالنے کی کوشش کرے. اور ساتھ ہی ایک بہت ہی یہاں پر ایک ایگزامپل ہے ریلائنس کمپنی کے جو مالک ہے اس کا. ایک دفعہ انڈیا میں اسی انوائرمنٹ کے اوپر ایک قانون بنا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر انڈسٹری کا مالک as compared to as rational to their carbon emission پلانٹ اگائے گا. تو کافی سارے کمپنیز نے الٹے سیدھے درخت اگا کے نمبر پوری کی، کھانا پوری کی اور جان چھڑا لی. لیکن امبانی، مکیش کے ابو، والد صاحب نے کیا کیا کہ اس نے بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے آم کے پودے منگوا کر اس کی پلانٹیشن کی انڈیا میں. آج انڈیا میں وہ ٹاپ ایکسپورٹر آف مینگوز ہے. دیکھیں، آم گٹلیوں کے نام اسے کہتے ہیں. ایک طرف ان کی معیشت اچھی ہو گئی، دوسری طرف ان کا انوائرمنٹ اچھا ہوا، تیسری طرف گورنمنٹ کی ریگولیشن پوری ہو گئی. اب یہ ساری باتیں اگر ہم دین اسلام پر غور کریں، دین کے احکامات پر چلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. کیوں ایسا؟ اب کیوں فرمایا ہوگا؟ اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوگی، اس کے پیچھے پوری علم کامل ہوگی جو رب تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے اس کے مطابق. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. یعنی جو بھی فرماتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے. تو اس لیے درخت لگانا سنت بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس وقت تو ہم سمجھ رہے تھے کہ درخت لگانے سے پھل کھانے کو ملے گا، لیکن ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمارے اوپر جب حالات واقعات آ گئے ہیں، اب ہم اس کنڈیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں درخت کو ویسے بھی لنگس آف انوائرمنٹ کہتے ہیں. اب درخت لگائیں گے تو وہ کاربن کو انہیل کریں گے، آکسیجن کو ایکسیل کریں گے، تب ہم سانس لے سکیں گے، تب ہم زندہ رہ سکیں گے، تب یہ یونیورس کی بقا ممکن ہے. ادروائز ہوپ کی یہ سچویشن ہے. دیکھو یہاں بندے کو بندہ نظر نہیں آ رہا گاڑی چلاتے ہوئے دن کے. اب میں ابھی اس ٹائم پہ آفس جا رہا ہوں، آپ کے سامنے کی سچویشن ہے، آپ کے سامنے یہ ہائی وے کی یہ حالت ہے جس کے اوپر میں 20 سے اوپر جا نہیں پا رہا ہوں. تو میں آفس لیٹ پہنچوں گا. جب میں آفس لیٹ پہنچوں گا تو میرے جتنے بھی انڈر لوگ ہیں، جو میری ذمہ داری ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، میں وہ نہیں پورا کر سکوں گا. اور جن کی رسپانسبلٹیز مجھ سے پوری نہیں ہوگی وہ فردر مزید اپنی رسپانسبلٹیز میں ڈیلے ہوں گے. تو اس طرح سے اوورآل ایک اگر دیکھا جائے تو ہم سب انڈیویجولی ایک فرد معاشرے کے اہم پرزے ہیں. اگر ایک جگہ پہ ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، بہت دور تک چلی جاتی ہے. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہی تو کر سکتا ہوں ہماری قوم کو کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، درخت لگائیں، کاربن ایمیشن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ ایز انڈیویجول ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان پروڈکٹ کو پرچیز کریں، ان کاموں میں ہم انوالو ہو اور ان چیزوں کی ہم پروموٹ کریں جو انڈسٹریز، جو کمپنی، جو سیلر ان انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر عمل کرتی ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے.